سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ آڈیو کیسٹس اور سیڈیز پر مختلف موضوعات کو انتہائی دلچسپ، خوبصورت اور انوکھے انداز میں پیش کرنے والا واحد ادارہ دارالسلام اسٹوڈیو اس وقت پیش کر رہا ہے محمد بن قاسم۔ جی ہاں، محمد بن قاسم تاریخ اسلام کے ایک سنہری باب کا نام ہے۔ ایک ہونہار سپہ سالار جس نے 17 سال کی عمر میں ہندوستان کے راجہ داہر کو للکارا اور اسے بدترین شکست دی۔ محمد بن قاسم کی داستان جہاد اس سی ڈی میں سنتے ہوئے آپ خود کو 1400 سال پہلے کی دنیا میں محسوس کریں گے۔ محمد بن قاسم جس نے ہندوستان کا ایک بڑا حصہ اسلامی حکومت میں شامل کیا، جس نے اپنے حسن سلوک سے اپنوں ہی کے نہیں دشمنوں کے دل بھی موہ لیے۔ محمد بن قاسم ہمارے دلوں میں زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اس کا نام تاریخ کے صفحات سے کبھی بھی مٹ نہیں سکے گا۔ محمد بن قاسم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ لیجئے آپ اس کا پہلا حصہ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ اسلام کا تصور جہاد، مال غنیمت اور کشور کشائی کی بجائے مظلوم کی داد رسی، کلمہ حق کے اعلان، عدل و انصاف کے قیام اور ظلم کے خاتمے کا عظیم مقصد لیے ہوئے ہے۔ محمد بن قاسم کے حملوں کی وجوہات بھی یہی تھی۔ مسلمان عرب تاجروں کے دیبل کے ساحلوں کے قریب لٹنے کا واقعہ خود ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بحیرہ عرب، بحیرہ ہند اور مالابار کے ساحلوں کی طرف سفر کرنے والے تاجر اور مسافر نہ خود محفوظ تھے نہ ان کا مال۔ اس پر سندھ کے حکمرانوں کا غرور، تکبر اور خود سری کہ جس کے بل بوتے پر ظالم کو ظلم کی کھلی چھٹی تھی اور مظلوم کو جائے پناہ نہ ملتی تھی۔ راجہ داہر اور اس کے حواری ہندوستان کے دوسرے ہندو راجوں اور مہاراجوں کی طرح کسی ضابطہ اخلاق اور نظام حیات کے پابند نہیں رہے تھے۔ طاقت اور دھونس نے دھاندلی کو رواج دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خطہ ظلم، بربریت، اندھیر نگری اور چوپٹ راج کا نقشہ پیش کرنے لگا تھا۔ الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، اس کے وسائل بھی اللہ کے ہیں، مخلوق اسی کی ہے، نظام بھی اسی کا چلے گا، حکم اور قانون بھی اللہ کا ہوگا۔ اسلام کے اس سنہری اصول کے پیش نظر حجاج بن یوسف اور خلیفہ پر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرض ہو گئی تھی، لیکن ہند کے مزید حالات جان کر انہیں محسوس ہوا کہ مرض بہت پھیلا ہوا ہے۔ طاقتور کے ہاتھوں کمزور لٹ اور پٹ رہا ہے۔ حکومت کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے۔ رعایا غلاموں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور حاکم اسے اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں۔ کوئی معاشرتی بندھن اور کوئی سیاسی نظام نہیں ہے جو اشتراک عمل اور مرجع عوام کی حیثیت رکھتا ہو۔ عدم مرکزیت نے بر صغیر کو چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں اور ریاستوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ تقسیم جو سماجی حیثیت، دولت، اقتدار اور لامحدود اختیارات کا شاخسانہ تھی، رفتہ رفتہ خطے کا نفسیاتی مزاج بن گئی تھی۔ مذہب، فرقوں، دیوی دیوتاؤں کی کثرت اور رنگ و نسل کے فرق کو مستقل حیثیت دے کر ذات پات اور چھوت چھات میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اونچی ذات کے ہندو اپنے ہی ہم مذہبوں کو حشرات الارض سے بھی کم تر سمجھنے لگے۔ برہمن، ویش، کھشتری اور شودر کی تقسیم نے انسانی عظمت کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ اخلاقی اقدار سرے سے موجود ہی نہ تھیں۔ چرچ نامہ کے مطابق راجہ داہر نے خود اپنی سگی بہن سے شادی رچائی تھی۔ عدم مساوات کا سبب نیکی اور تقوی کی بجائے
ذات، رنگ اور نسل بن جائے تو نخوت اور تکبر آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے حکمرانوں کی آنکھوں پر بھی نخوت اور تکبر کے پردے پڑ گئے۔ حجاج بن یوسف کے خط کے جواب میں راجہ داہر نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا وہ اس کی کمینگی اور نخوت و تکبر کا ثبوت ہے۔ ہندوستان کے سماجی، معاشرتی اور سیاسی حالات کے علاوہ مذہبی گمراہی اور دینی بے خبری کا بھی تقاضا تھا کہ مسلمان اس علاقے کی طرف توجہ کریں اور جنگل کے قانون کو بدل کر تہذیب و تمدن اور ایک اعلیٰ کلچر کی بنیاد رکھیں۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں کی برصغیر میں آمد حملہ آوروں جیسی نہیں ہے، بلکہ اس کا انداز مصلح، اصلاح کار اور نجات دہندہ کا سا ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کے سنہری اور تابد بے مثال اصولوں کو ہمیشہ مقدم رکھا، سفر میں بھی، حضر میں بھی، عام سماجی میل جول میں بھی اور جنگ، جدال اور جہاد میں بھی۔ محمد بن قاسم کی فوج نے دیبل سے ملتان تک عظیم الشان فتوحات کی اور اصول پسندی کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا۔ بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو تحفظ دیا، صرف مقابلے میں نکلنے والے مردوں سے جنگ کی، ہتھیار ڈالنے والے کو امان دی، اطاعت کرنے والے کو سماجی رتبہ دیا، املاک اور جائیدادوں کو نقصان نہیں پہنچایا، جانوروں، فصلوں اور درختوں تک کا خیال رکھا۔ پہلے ہدایت اور صلح جوئی کا پیغام بھیجا، صرف سرکشی اور بغاوت کا جواب آنے پر کارروائی کی اور اس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ مفتوحین کو ان کے مذہب اور ملت پر آزادانہ قائم رہنے کی رعایت دی، مسلمان ہونے والوں کو بھائی بنایا اور غیر مسلموں کے انسانی وقار کا خیال رکھا۔ طاقت، قوت اور زور بازو کا مظاہرہ کرنے کی بجائے رحم، حلم اور رواداری کو فروغ دیا۔ شرک کی جگہ توحید کا پرچار کیا، عدم مرکزیت کو مرکزیت میں بدل کر مستحکم سیاسی نظام کی بنیاد رکھی، حکمران کو اللہ کے سامنے جواب دہ بنایا اور رعایا کے حقوق کے سلسلے میں ذمہ داری کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ ذات پات، رنگ، نسل کے امتیازات کے خاتمے کے لیے نماز کی صف کو انسانی مساوات، برابری اور عدل کا خوبصورت مظہر بنا دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اخلاقی اقدار اور سماجی نظام کو اثر نو ترتیب دیا، فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ بنا دیا گیا۔ ہندو رعایا اپنے سماجی نظام سے بددل ہو چکی تھی، ظلم کی چکی میں پسنے والے محکوم کسی نجات دہندہ کی راہ تک رہے تھے، اور جب محمد بن قاسم ان کی امیدوں اور تمناؤں کا عملی اظہار بن کر ہندوستان میں آیا تو انہوں نے نہ صرف اسے خوش آمدید کہا بلکہ اپنے ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں اس کی مدد، حمایت اور نصرت کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقامی آبادی کے تعاون سے محمد بن قاسم فتوحات پر فتوحات کرتا ہوا دیبل، سیسم، سیوستان اور ملتان تک چلا گیا۔ اس نے مقامی آبادی کی عزت و تکریم کو تحفظ دیا، املاک، جان اور مال کو تحفظ دیا، ان کے دین، مذہب اور عقائد کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا، رواداری کا عملی مظاہرہ پیش کیا، ان کے معبدوں، عبادت گاہوں اور مندروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ وہ اقدامات تھے جن کی وجہ سے ہندو رعایا اس کی گرویدہ ہو گئی۔ وہ محمد بن قاسم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ انہیں اس نئے دین میں اپنے لیے عزت اور احترام محسوس ہوا، انہیں اپنے ہونے کا احساس ہوا۔ نئے حاکم ان کی عزت نفس کے محافظ تھے، انہیں اپنے برابر بٹھاتے تھے، معاشی، سماجی اور معاشرتی طور پر عدل، انصاف اور مساوات کا نمونہ تھے۔ ان خصوصیات نے رعایا میں اعتماد، عزت اور خودی کا احساس پیدا کیا۔
یہاں اعلیٰ اور ادنا کی تقسیم نہیں تھی، وہ تو عبادات کی ادائیگی میں بھی مساوات کے اعلیٰ معیار کا حسین نمونہ تھے۔ نماز کی صف بندی میں ایک نچلی ذات کا آدمی اپنے امیر کے ساتھ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا تھا۔ انسانی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم سماجی انقلاب برپا فرمایا تھا، محمد بن قاسم نے اسی انقلاب کے افادی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ایک نئے خطۂ ارضی میں اسے عملی طور پر نافذ کیا تو بالکل نئی فضا، نیا دور، نئی دنیا تشکیل ہوئی۔ یہ سماجی انقلاب اپنے اندر دیر پا اثرات لیے ہوئے تھا، جس نے رعایا کے دل میں حکمرانوں کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد ہندو رعایا تک اس سے اس قدر محبت اور عقیدت رکھتی تھی کہ اس کے مجسمے بنا لیے تھے اور اسے عقیدت و احترام سے یاد کرتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے محمد بن قاسم کی لائی ہوئی اسلامی تعلیمات کو دل و جان سے اپنایا اور گھر کی اکائی سے لے کر معاشرتی اجتماع تک ایک نئے دور کا آغاز کر دیا۔ آج بھی کراچی کے ساحلوں سے لے کر ملتان تک کی آبادی میں عربوں کی آمد، ان کے ذاتی خواص، خصوصیات اور خوبیوں کا گہرا عکس موجود ہے۔ مہمان نوازی، دریا دلی، سخاوت، عاجزی، محبت اور اخوت جیسی عالمگیر خصوصیات جو رفتہ رفتہ پورے بر صغیر میں پھیلتی چلی گئیں اور ہندو راجوں مہاراجوں کے حسد، کینہ اور فریب کے باوجود رعایا کے دل میں گھر کرتی گئیں۔ محمد بن قاسم کی بر صغیر میں آمد کوئی جنگی، حربی اور قتال کا ہنگامی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مستقل سماجی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی انقلاب کی نوید اور خطۂ ارضی پر ذہنی، فکری اور شعوری تبدیلی کا حسین اور خوبصورت انقلاب ہے۔ ایسا انقلاب جس کی روشنی قرآن و حدیث سے پھوٹتی ہے اور جو نئے زمانوں، نئی زمینوں کے لیے ایک عالمی برادری، اسلامی اخوت اور انسانی عظمت کی ضمانت لیے آگے اور آگے بڑھتی رہے گی۔ یہ 92 ہجری ہے۔ اسلامی مملکت کا حکمران اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک ہے۔ اس کی طرف سے عراق کا گورنر حجاج بن یوسف ہے۔ سخت گیری کی وجہ سے اس کا بہت دبدبا ہے۔ دوسری طرف سندھ کا حکمران راجہ طاہر ہے۔ یہ ظالم اور جابر حکمران تو ہے ہی، بحری ڈاکوؤں کو بھی اس کی پشت پناہی حاصل ہے، اور یہیں سے ایک ہونہار سپہ سالار کی ولولہ انگیز کہانی دنیا کے سامنے آتی ہے۔ 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں جس نے اسلامی فتوحات کا ایک نیا سنہری باب رقم کیا، پہلا مسلمان سپہ سالار جس نے بر صغیر پاک و ہند میں قدم رکھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ سننے والوں کے لیے اس میں حیرت کا بہت سامان موجود ہے۔ کہانی کی ابتدا یوں ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف کے دربان نے گھڑ سوار کو آتے دیکھا تو پکار اٹھا، ٹھہرو، رک جاؤ، کون ہو تم؟ جانتے نہیں یہ حجاج کے آرام کا وقت ہے؟ جواب میں اجنبی نے کہا، مجھے مت روکو، بہت دور سے آیا ہوں، عرب کی ایک بیٹی کی فریاد حجاج کے کانوں تک پہنچانے کے لیے۔ حجاج فوراً باہر نکل آیا۔ اس نے کہا، یہ کیسا شور ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ دربان فوراً اس کی طرف مڑا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، سرکار، یہ ایک خستہ حال شخص ہے۔ حجاج نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، اسے اندر آنے دو۔ یہ سن کر فریادی فوراً بول اٹھا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے حجاج، میری بات انہی قدموں پر سن لو۔ میں سراندیپ سے آیا ہوں،
بحری ڈاکو نے جہازوں کو لوٹ لیا، مسافر کو قید کر لیا۔ حجاج نے بے چینی کے عالم میں ہاتھ اٹھایا، پھر بولا، پوری بات بتاؤ۔ فریادی نے چند لمحے سانس لیے، پھر کہنے لگا، سراندیپ سے ہمارے بحری جہاز عرب کی طرف آ رہے تھے، یہ کل 8 تھے۔ ان جہازوں پر مسافر بھی تھے، تاجر بھی تھے، تجارت کا سامان بھی تھا۔ سراندیپ کے حاکم نے مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو کچھ قیمتی تحائف بھیجے تھے۔ ان تحائف میں گھوڑے اور دوسرا ساز و سامان شامل تھا۔ مسافروں میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ اچانک سندھ کے بحری ڈاکوؤں نے ان جہازوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ان پر تیروں کی بارش کر دی، پھر جہازوں پر رسے پھینکے، ان کے ذریعے جہازوں پر آ گئے۔ مسافر فوجی تو تھے نہیں کہ ان کا مقابلہ کرتے۔ جن مسافروں نے ڈاکو سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی انہیں قتل کر دیا گیا، تمام سامان لوٹ لیا گیا، مسافر کو بھی پکڑ کر لے گئے، مسافر عورتوں اور بچوں کو بھی نہ چھوڑا، وہ انہیں دیبل لے گئے، ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اے حجاج، اور کیا کیا بتاؤں، میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ میں آپ تک عرب کی بیٹی کی فریاد لے کر آیا ہوں۔ حجاج یہ سن کر بہت حیران ہوا، اس کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی، میں سمجھا نہیں۔ خستہ حال فریادی نے مشکل سے سر اٹھایا اور لڑکھڑاتے لہجے میں مشکل سے بولا، میں عرب کی اس بیٹی کا نام نہیں جانتا۔ جب ڈاکو نے ہم سب کو دیبل کے ساحل پر اتارا تو انہوں نے ہم سب کو کوڑے مارے، کوڑے مارتے جاتے اور بھیڑ بکری کی طرح ہمیں آگے دھکیلتے جاتے۔ اس وقت بنی ہربوا کی وہ لڑکی رک گئی، اس نے عرب کی طرف منہ کر کے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور چلا چلا کر کہا، اے حجاج، اسلامی فوجی لے کر مدد کو آ، اے حجاج، اسلامی فوجی لے کر مدد کو آ۔ کاش کوئی شخص میری آواز حجاج تک پہنچا دے۔ اس لمحے بے اختیارانہ انداز میں حجاج بن یوسف پکار اٹھا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حجاج کے ان الفاظ نے گویا فریادی کو پھر بولنے پر آمادہ کیا۔ وہ کہنے لگا، اے حجاج، وہاں سے کوئی قیدی نکل نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت، جب ہمیں بھیڑ بکری کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، ایک نوجوان نہ جانے کہاں سے نکل کر مجھ تک پہنچ گیا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر سرگوشی کی، جھک جا، ادھر آ۔ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی تھا، میں نے اس کا بازو پکڑا اور جھک گیا۔ وہ عرب نوجوان ہمیں اسی طرح کشتیوں کی اوٹ میں لے آیا۔ جب ڈاکو تمام قیدیوں کو لیے آگے نکل گئے، تب اس عرب نے دبی آواز میں کہا، میرا نام بلال بن عثمان ہے، میں تو جوانی میں عرب سے نکل آیا تھا، آج کل میں یہاں سے بہت دور راجہ دائر کے محل میں ہوتا ہوں، اس کی رانی کا محافظ ہوں۔ وہ ان دنوں سمندر کی سیر کے لیے آئی ہوئی ہے۔ میں نے دور سے تم لوگوں کو دیکھا تو محسوس کیا میرے ہم وطن ہیں، چنانچہ اس طرف آ گیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں یہاں زیادہ نہیں رک سکتا۔ میں تمہیں 2 گھوڑے دیتا ہوں، فوراً بصرہ پہنچو، راستے میں ہرگز نہ رکنا۔ بصرے کا حاکم حجاج بن یوسف ہے، اسے بتاؤ یہ ڈاکو راجہ داہر کے اپنے آدمی ہیں۔ راجہ داہر کی طرف سے مقرر کردہ دیبل کا حاکم ان ڈاکو کی پشت پر ہے۔ سو اے حجاج، اس طرح ہم 2 آدمی وہاں سے نکل سکے۔ میرا ساتھی راستے میں گھوڑے سے گر کر مر گیا، صرف میں یہاں تک پہنچ سکا، اور میں راستے میں کہیں بھی نہیں رکا، بس ایک جگہ گھوڑا ضرور بدلا تھا۔ اے حجاج، مدد مدد مدد۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ گرا اور مر گیا۔ حجاج نے حسرت زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور بولا، اوہ، یہ تو چل بسا، فوراً کاتب کو بلایا جائے، راجہ داہر کے نام ہمارا پیغام جائے گا، ہم دیکھیں گے وہ پیغام کا کیا جواب دیتا ہے۔ حجاج یہ دستک سن کر بڑبڑا کر اٹھتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے؟ کیا ہے؟ جواب میں دربان کی آواز سنائی دیتی ہے، سرکار، راجہ داہر کی طرف جو قاصد گیا تھا حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حجاج فوراً باہر نکل آیا اور بول اٹھا، ہاں کہو کیا خبر لائے ہو؟ جواب میں قاصد کی آواز سنائی دی، اے امیر،
میں آپ کا خط لے کر برہمن آباد گیا۔ راجہ داہر وہاں موجود تھا۔ وہ بہت بے روخی سے ملا۔ اس نے بہت اکتائے ہوئے انداز میں آپ کا خط پڑھا اور جواب میں صرف اتنا کہہ دیا، جہازوں کو بحری ڈاکوؤں نے لوٹا ہے اور بحری ڈاکوؤں پر سندھ کا حکم اور قانون نہیں چلتا، لہذا اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حجاج کا چہرہ تن گیا، رنگ سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر کو ابل آئیں، چلا کر بولا، یہ کہا اس نے، میرے خط کا یہ جواب دیا، اب اسے سبق سکھانا ہوگا۔ کاتب کو بلاؤ، میں آج ہی خلیفہ ولید بن عبد الملک کو خط بھیجتا ہوں۔ راجہ داہر پر حملے کی اجازت ملنے کی دیر ہے، میں انشاءاللہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایک طرف سے آواز آئی، میں پہلے ہی تیار کھڑا ہوں حضور۔ حجاج یہ سن کر خوش ہوا اور پکارا، بہت خوب، لکھو، امیر المومنین کے نام بصرے کے حاکم حجاج بن یوسف کی طرف سے۔ انہیں لکھو، راجہ داہر نے قیامت ڈھا دی، قزاقوں کے روپ میں اپنی فوج کے ذریعے مسلمانوں کے بحری جہاز لوٹ لیتا ہے، مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیتا ہے، لہذا سندھ پر حملے کی اجازت دی جائے۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ اتنے فاصلے پر حملہ کرنے میں اخراجات بہت ہوں گے، نقصانات بہت اٹھانا پڑیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جتنے اخراجات ہوں گے ان سے 2 گنا شاہی خزانے میں جمع کراؤں گا۔ کاتب، کیا تم لکھ چکے؟ تو پھر برق رفتار گھوڑے پر قاصد کو روانہ کر دیا جائے، میں جلد از جلد جواب چاہتا ہوں۔ حجاج پہلے ہی بے تابانہ انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فوراً کہا، ہاں، کیا خبر لائے؟ جواب میں قاصد کی آواز سنائی دی، اے امیر، آپ کو مبارک ہو، خلیفہ نے اجازت دے دی ہے۔ حجاج کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، وہ پکار اٹھا، بہت خوب، میں نے تو پہلے ہی اپنی فوج کو کوچ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے رکھا ہے۔ میں اس کا سپہ سالار عبید اللہ بن نبہان کو مقرر کرتا ہوں اور کوچ کا حکم دیتا ہوں۔ سندھ پہنچ کر بجلی بن کر راجہ داہر کی فوج پر ٹوٹ پڑو، اسے بتا دو اس کا مقابلہ کس قوم سے ہے۔ حجاج بے تابانہ انداز میں ٹہل رہا ہے، اسے سندھ کی خبر کا بے چینی سے انتظار ہے۔ جو ہی قاصد اس کے پاس آ کر گھوڑے سے اترا، وہ پکارا، کیا خبر لائے قاصد؟ قاصد نے مشکل سے کہا، اے امیر، خبر افسوسناک ہے۔ آپ کے سپہ سالار عبید اللہ بن نبہان پہلے ہی روز میدانی جنگ میں شہید ہو گئے۔ وہ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے کہ ایک تیر ان کی پیشانی پر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی فوج بکھر گئی۔ حجاج کو یہ سن کر دھچکا سا لگا، تاہم اس نے سنبھل کر کہا، کوئی پرواہ نہیں، بدیل بن تحفہ کہاں ہے؟ فوراً آواز ابھری، میں حاضر ہوں ابن یوسف۔ حجاج نے بلند آواز میں کہا، تو سنو، میں تمہیں سندھ کی طرف روانہ کرتا ہوں۔
دیکھو عبیداللہ کی طرح ناکام نہ ہونا۔ بدیل بن تحفہ نے فوراً ایک قدم آگے بڑھایا اور جرت مندانہ انداز میں گویا ہوا، معاف کیجیے گا اے امیر، عبداللہ ناکام نہیں، شہید ہوا ہے۔ اس نے میدان جنگ میں پوری طرح جواں مردی دکھائی ہے۔ حجاج یہ سن کر مسکرایا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن راجہ داہر کی فوج کے مقابلے میں ہماری فوج کو شکست تو ہوئی ہے۔ خلیفہ پہلے ہی سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت خوشی سے نہیں دے رہا تھا، یہ شکست اسے چراغ پار کر دے گی، لہذا میری خواہش ہے تم کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر لوٹو۔ یاد رکھو، اگر تم بھی ناکام لوٹے تو ان قیدیوں کا کیا بنے گا، ان مسلمانوں کا کیا بنے گا جو ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں اور سراندیپ میں آباد ہیں۔ سندھ کے ڈاکو اصل میں راجہ داہر کے اپنے آدمی ہیں، وہ انہیں اسی طرح لوٹتے رہیں گے، قیدی بناتے رہیں گے۔ بدیل جاؤ، 3000 فوج تمہارے لیے مکران میں تیار کھڑی ہے۔ اور یہ بھی سوچ لو بدیل، مجھے میرے وطن کی ایک مسلمان بیٹی نے پکارا ہے، وہ راجہ داہر کی قید میں ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچانے والے نے میرے سامنے جان دی تھی۔ بدیل یہ سن کر 2 قدم آگے بڑھا، اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور پرعزم لہجے میں اس کی آواز سنائی دی، یہ خادم روانہ ہوتا ہے، انشاءاللہ فتح کی خبر کے ساتھ لوٹے گا۔ شاباش جوانوں، آج ہندوؤں کو بتا دو، ان کا مقابلہ ان سے ہے جو موت سے نہیں ڈرتے۔ یہاں آمد کی خبر ان لوگوں کو پہلے ہی مل چکی تھی، یہ پوری طرح تیار ہیں، لیکن میدان جنگ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں۔ آج دیبل کی فوج کا نام و نشان مٹا دو، یہ سندھ کی واحد بندرگاہ ہے، اس پر قبضہ ہو گیا تو ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، پھر ہمیں راجہ طاہر تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ سپہ سالار بدیل کے تھے۔ پھر اس نے کہا، بہادرو، دیبل کی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے، اس کا زبردست نقصان ہو رہا ہے، امید ہے آج دیبل پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ وہ دیکھیے سردار بدیل، ہمارے ایک سپاہی کو جوش انداز میں طرف آ رہا ہے۔ نزدیک آنے پر سوار نے کہا، سردار خوشخبری سنیں، جو شام گہری ہوتی جا رہی ہے، ہندو فوج لڑائی کے میدان سے غائب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سن کر بدیل نے کہا، ان کا تعاقب کرو، لیکن تعاقب میں زیادہ دور نہ نکل جانا، یہ دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ جلد ہی بدیل کو یہ خوشخبری سنائی گئی، ہندو فوج مکمل طور پر پسپا ہو چکی ہے، ان کی لاشوں سے میدان بھرا پڑا ہے۔ یہ سن کر بدیل نے کہا، اللہ کا شکر ہے، صبح ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ یہ سن کر خبر لانے والے نے کہا، لیکن سردار یہ خبر بھی ملی ہے کہ راجہ دہر دیبل کی فوج کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر روانہ کر رہا ہے،
जो सुबह तक हमारे सामने होगा। बुदैल ये सुनकर हंसा। उसकी पुरसुकून आवाज गूंजी। परवाह नहीं, हम तो राजा दाहिर से ही टकराने के लिए निकले हैं। गाजियों से कह दो अपने घोड़ों की जीने उतार लें, रात भर आराम कर लें, ताकि सुबह फिर ताजा दम होकर लड़ सके। अजान की आवाज ने बुदैल को जगा दिया। वो फौरन उठा और बुलंद आवाज में कहा, सुबह हो गई, नमाज के बाद हमें कूच करना है। वो उस तरफ गुबार उठ रहा है, गर्द के बादल बहुत ऊंचे उठ रहे हैं। ये जरूर राजा दाहिर का लश्कर है। गोया ये लोग आ पहुंचे। खैर, हम पहले नमाज अदा करेंगे। जवानों, फौरन नमाज अदा कर लो, फिर सफे दुरुस्त कर लो। मुकाबले की घड़ी आ पहुंची। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसी वक्त एक सवार दौड़ते हुए बुदैल के नजदीक पहुंचा और बोला, सरदार, हिंदू फौज बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। हम भी तैयार हैं। बुदैल ने महाज जंग का जायजा लिया। दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। उसने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए गूंजदार आवाज में कहा, शाबाश मुजाहिदो, तुमने कल दुश्मन के दांत खट्टे किए थे, आज फिर इनके पांव उखाड़ दो। फिर हमें राजा दाहिर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकेगा। दाएं तरफ वाले और बाएं तरफ वाले दस्ते पूरी तरह दबाव डालें। मैं दरमियान से हमला कर रहा हूं। ऐसे में एक सिपाही की आवाज सुनाई दी, सरदार, लड़ाई अब पूरे जोरों पर है। हिंदू बहुत जोरदार हमले कर रहे हैं। राजा दाहिर का बेटा जैसिया एक हाथी पर बैठा आगे बढ़ रहा है। ये सुनकर बुदैल ने कहा, अब फिर मैं उसे गिराऊंगा। सवार ये सुनकर बोला, लेकिन सरदार, वो हाथी पर सवार है। आपका घोड़ा हाथी को देखकर बिदक जाएगा। बुदैल ये सुनकर हंसा और कहने लगा, नहीं बिदकेगा, आओ मेरे साथ। बुदैल मुसलसल आगे बढ़ रहा था कि उसका घोड़ा हाथी को देखकर बिदक गया। बुदैल ने उसको काबू में रखने की कोशिश करते हुए कहा, अरे अरे गाजी घोड़े, संभल जाओ, रुक जाओ। हाथी से डर गए?
ایسے میں ایک سپاہی چیخا، بچیے سردار، گھوڑا آپ کو گرا دیتا ہے۔ اچانک بدیل گھوڑے سے گر گیا اور بہت سے ہندو سپاہیوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا۔ ایسے میں سردار بدیل کی آخری چیخ سنائی دی۔ راجہ داہر کے بیٹے جیسیا کا برچھا اس کے سینے پر رکھا۔ ایک سوار کی غم میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، سردار مارے گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، یا اللہ رحم۔ قاصد حجاج بن یوسف کے سامنے پہنچ کر گویا ہوا، بہت بری خبر ہے امیر۔ حجاج نے اسے نظر بھر کر دیکھا، پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ کیا بدیل بھی مارا گیا؟ اس کی فوج کو بھی شکست ہو گئی؟ قاصد نے سر ہلا دیا اور کہا، ہاں امیر، یہی خبر ہے۔ فوج کا بہت بڑا حصہ کام آ گیا، بہت تھوڑے سپاہی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ حجاج کا سر جھک گیا، اس کی دکھ بھری آواز سنائی دی، تم نے یہ خبر سنا کر میرے سینے میں برچھی اتار دی ہے۔ بدیل ایسا بزدل تو نہیں تھا۔ قاصد یہ سن کر خاموش نہ رہ سکا، اس نے کہا، وہ بزدل نہیں تھا اے امیر، وہ تو دشمن کے قلب میں پہنچ گیا تھا، وہ سالار سے سپاہی بن گیا تھا۔ اس نے ہندوؤں کا حصار توڑ کر رکھ دیا تھا، اور پہلے دن تو اس نے انہیں شکست دے دی تھی۔ اس کی تلوار نے ہندو سالار کے محافظوں کا صفایا کیا، پھر ایڑ لگا کر اپنے گھوڑے کو راجہ داہر کے بیٹے جیسیا کے سامنے لا کھڑا کیا، اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ہندو سالار کے ہاتھی کے ارد گرد دوڑایا، اور سامنے سے دائیں سے بائیں سے آتے ہوئے تیروں، نیزوں اور برچھیوں سے خود کو بچایا، اور اس طرح بچایا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی قسم، بدیل بزدل نہیں تھا، وہ تو ہاتھی کی چنگاڑ سے اس کا گھوڑا بدک گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ بس اسی لمحے جیسیا کی برچھی اس کے جسم سے پار ہو گئی۔ حجاج بن یوسف کا سر یہ الفاظ سن کر اوپر اٹھ گیا۔ اس نے نئے عزم کے ساتھ کہا، بس فیصلہ ہو گیا، اب میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجوں گا۔ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی سالار ایسا نظر نہیں آتا جو مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر سکے۔ کاتب کو بلاؤ، میں والی شیراز محمد بن قاسم کے نام پیغام لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں لکھوانا چاہتا ہوں، محمد بن قاسم، اب وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے لیے میں نے تمہاری پرورش کی تھی۔ فوج بھیج رہا ہوں، تم اس کی کمان کرو گے۔ سندھ میں 2 مرتبہ ناکامی کی تفصیل قاصد سے پوچھ لینا۔ فوج ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس ہے، یہاں تک کہ منجنیقیں بھی ساتھ ہیں۔ اور پھر قاصد نے محمد بن قاسم کو حجاج کا پیغام دیا۔ اسے پہلے ہی اطلاعات مل چکی تھی اور وہ بے چینی سے پیغام کا انتظار کر رہا تھا۔ چچا جان نے لشکر کا سالار کسے مقرر کیا ہے؟ قاصد نے جواب میں بتایا، جہم بن زجر کو، لیکن ان کا کام لشکر کو صرف یہاں تک پہنچانا تھا۔ یہاں سے سالار آپ ہوں گے، یہ خط پڑھ لیجیے۔ حالات اور واقعات جہم آپ کو سنا دیں گے، پھر آپ جو مناسب خیال کریں قدم اٹھائیں۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے کہا، بہت خوب،
पहले मैं खत पढ़ूंगा, फिर फौज का मुआयना करूंगा, साबिका नाकामियों का जायजा लूंगा। सालार जहां, हाकिम बसरा की कोई खास हिदायत हो तो बताइए। सालार जहम ने यह सुनकर कहा, आपके चचा का हुक्म है आप यहाँ से पहले मकरान जाएं, और मकरान का अमीर मोहम्मद बिन हारून है। उसे लश्कर की आमद की खबर दी जा चुकी है। वो आपको वहां के इलाकाई हालात बताएगा, और आपके चचा की हिदायत यह है कि जब तक उनका हुक्म ना पहुंचे दीबल पर हमला ना किया जाए। ये बात सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ठीक है, मैं सुबह ही मकरान के लिए रवाना हो जाऊंगा। आपके लिए अमीर का क्या हुक्म है? जहम ने फौरन जवाब दिया, मैं आपकी हिदायत का पाबंद हूं। मोहम्मद बिन कासिम मुस्कुराया, फिर पूछा, सामान से लदे जहाज और बागबानी कश्तियां मकरान के साहिल पर पहुंच चुकी हैं? जहम ने जवाब दिया, फिक्र न करें, जब आप लश्कर लेकर मकरान पहुंचेंगे तो जहाज भी वहां पहुंच चुके होंगे। 15 के करीब जहाज हैं और 50 कश्तियां हैं, और उन पर जंगी सामान लदा हुआ है। मंजनीक भी हैं। एक मंजनीक तो बहुत ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसे 500 आदमी मिलकर खींचते हैं, तब उससे पत्थर निकलकर दुश्मन की तरफ जाता है। वो इतना वजनी पत्थर फेंकती है कि किले की दीवार में शिगाफ हो जाता है। उसका नाम उरूस है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ठीक है, मैं इंशाअल्लाह सुबह रवाना होऊंगा और शाम से पहले मकरान के अमीर मोहम्मद बिन हारून से मुलाकात करूंगा। मोहम्मद बिन कासिम जब मकरान के बाहर खुले मैदान में पहुंचा तो वहां उसे एक बूढ़ा सालार खड़ा नजर आया, लेकिन वो बहुत ढीला नजर आ रहा था। एक सिपाही ने उसे बताया, सालार, ये मोहम्मद बिन हारून है। और मोहम्मद बिन हारून थके थके अंदाज में एक और कदम आगे बढ़ा। दोनों गले मिले। उस वक्त मोहम्मद बिन हारून ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी इस्तकबाल के लिए आगे ना जा सका। मुझे तेज बुखार है। ये सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं महसूस कर चुका हूं, आप फिक्र न करें। चलिए मुझे सिंध का नक्शा दिखाएं और इलाकाई सूरत हाल समझाएं। मोहम्मद बिन हारून उसे अपने खेमे में ले आया। दोनों नक्शे पर झुक गए और इलाकाई सूरत हाल पर बात करने लगे। दूसरी तरफ राजा दाहिर का दरबार लगा था। अचानक दरबार के बाहर शोर सुनाई दिया और दरबान किसी से कह रहा था, ठहरो, कहां घुसे चले आ रहे हो? जानते नहीं ये राजा दाहिर का दरबार है। जवाब में एक खुरदरी आवाज सुनाई दी, अच्छी तरह जानता हूँ, महाराज को बताओ, शुतर सवार आया है, बड़ी अहम खबरें लाया है। अच्छा, तो आप राजा साहब के जासूस हैं? जासूस ने हंसकर कहा, बहुत देर से पहचाना। दरबान ने फौरन कहा, आप ठहरे, मैं इजाजत देकर आता हूं। जरूर जरूर। राजा दाहिर तो जासूसी का मुंतजिर था। उसने फौरन उसे अंदर बुला लिया और बेताबाना पूछा, हाँ, क्या खबर लाए हो? जासूस ने झुककर आदाब बजा लाए। आलीजा, वो फौज नहीं, इंसानों का समंदर है, घोड़ों और ऊंटों का ठाठे मारता समंदर है। ये समंदर अरब से आया है, मकरान में आकर रुका है। बहरी जहाजों से जो सामान उतारा जा रहा है उसका तो कोई शुमार ही नहीं। फौज की तादाद में बता नहीं सकता। समंदर की सतह पर कश्तियां और जहाज इतनी तादाद में हैं कि और कुछ नजर ही नहीं आता। और उन तमाम से ज्यादा अजीब, बल्कि अजीब तर बात ये कि इस फौज का सिपा सालार सिर्फ एक 17 साल नौजवान मोहम्मद बिन कासिम है। ये सुनकर राजा दाहिर उछल पड़ा, चीख कर बोला, सिर्फ 17 साल नौजवान इस बड़ी फौज का सिपा सालार है? जासूस मुस्कुराया और गोया हुआ, हाँ महाराज, लेकिन सुना है मुसलमान फौज को उस पर बहुत ज्यादा इतमाद है। ये नौजवान बसरे के वाली हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा है। फनून सिपागरी में उसे कमाल हासिल है।
اس عمر میں کی بہادری کے انوکھے کارنامے دکھا چکا ہے. انتظامی صلاحیت تو گویا اس میں کود کود کر بھری ہے. حجاج نے اسے شیراز کا امیر مقرر کر رکھا تھا، وہیں سے اس طرف روانہ کیا. جاسوس یہاں تک کہہ کر رک گیا تو راجہ داہر نے پرغرور انداز میں کہا، کوئی بات نہیں، یہاں اس کی ساری مہارت دھری کی دھری رہ جائے گی. یہ مسلمان اپنے 2 سالاروں کو پہلے ہی ہمارے ہاتھوں میدان جنگ میں بروا چکے ہیں. اب تیسرے کو لے آئے، انہیں ان کی موت ہی گھیر کر اس طرف لے آئی ہے. پہلے 2 کی طرح یہ بھی منہ کی کھائیں گے. مسلمان فوج کو دیبل سے پہلے ہی قلعہ کنز پور کے مقام پر شکست دے دی جائے گی. ناکو چنے چبوا دیے جائیں گے. مقابلے کی تیاری شروع کی جائے. محمد بن قاسم کا لشکر مکران سے چلنے کے لیے تیار کھڑا ہے. محمد بن ہارون ان سے آگے کھڑا نظر آیا. جو ہی محمد بن قاسم کی نظر اس پر پڑی وہ چونک کر اس کی طرف بڑھا اور بولا، محمد بن ہارون، آپ بیمار ہیں، آرام کریں. یہ سن کر والی مکران محمد بن ہارون نے غمزدہ مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میرے جسم پر میدان جنگ کا لباس ہے، سر پر خود ہے، کمر میں تلوار ہے. تم میرے بچے کی طرح ہو، میں تمہیں میدان جنگ میں اکیلے نہیں جانے دوں گا. محمد بن قاسم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، فوراً بولا، لیکن آپ بہت بیمار ہیں. محمد بن ہارون نے انکار میں سر ہلایا اور پرزور لہجے میں کہا، کچھ بھی ہو میں ساتھ جاؤں گا. محمد بن قاسم نے ہار مان لی اور بولا، اچھا یہ بتائیں، ہمارے راستے میں راجہ داہر کا سب سے پہلے کون سا علاقہ آئے گا؟ محمد بن ہارون نے جواب میں بتایا، قلعہ کنز پور بہت مضبوط قلعہ ہے. اگر تم چاہو تو اس سے کنی کترا کر گزر سکتے ہو، یعنی لڑے بغیر دیبل پہنچ سکتے ہو. یہ سن کر محمد بن قاسم نے کہا، لیکن اس صورت میں ہم اپنی پشت کی طرف سے محفوظ نہیں ہوں گے. اس قلعے کی فوج پشت کی طرف سے حملہ آور ہوگی، سامنے سے دیبل کی فوج بڑھے گی. نہیں دوست، پہلے ہم اس قلعے کو فتح کریں گے. محمد بن ہارون نے فوراً تائید کی، میری رائے بھی یہی ہے. اطلاعات یہی ہے کہ راجہ داہر نے اس قلعے میں بہت فوج جمع کی ہے تاکہ تمہیں اسی مقام پر روک دیا جائے. محمد بن قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے ہنس کر کہا، تب پھر یہ قلعہ ہی ہمارا پہلا نشانہ ہوگا. اعلان کرا دیں، قلعے کو گھیرے میں لے لیا جائے. قلعہ بند لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں. قلعہ ہمارے حوالے کر دیں. ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی، اور اگر ہم نے اپنی کوشش سے قلعہ فتح کیا تو کسی کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی. محمد بن ہارون نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے، یہ اعلان کرا دیا جائے گا. قلعہ اب یہاں سے زیادہ دور نہیں، بلکہ وہ دیکھیے اس کے برج نظر آنے لگے ہیں. ہم کچھ ہی دیر بعد قلعے کو گھیر چکے ہوں گے. کچھ ہی دیر میں شہر میں اعلان ہوا، قلعے کے لوگوں، تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ قلعہ ہمارے حوالے کر دو. اس صورت میں تمہارے مال اور جان ہماری حفاظت میں ہوں گے، لیکن اگر تم نے جنگ کی تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. یہ اعلان 3 بار دہرایا گیا. ایسے میں قلعے کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی. یہ دیکھ کر محمد بن قاسم نے کہا، محمد بن ہارون، ان لوگوں نے انتظار نہیں کیا، اعلان سنتے ہی تیر اندازی شروع کر دی. خیر، اب ہمیں زوردار مقابلہ کرنا ہوگا. بہادرو، اس قلعے پر ٹوٹ پڑو اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو. منجنیق بھی کام میں لائی جائے تاکہ قلعے کی دیوار میں جلد شگاف پڑ جائے اور ہم اندر داخل ہو سکیں.
البتہ ابھی عروج سے کام نہ لیا جائے۔ ایک گھڑ سوار نے محمد بن قاسم کے نزدیک آ کر کہا، مبارک ہو سالار، قلعہ فتح ہو گیا، ہندو سپاہیوں کو بڑی تعداد میں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے کہا، ٹھیک ہے، عورتوں اور بچوں کو ہرگز نہ ستایا جائے، قیدیوں سے اچھا سلوک کیا جائے، انہیں بھی وہی کھلایا جائے جو تم خود کھاؤ۔ اب ہمارا اگلا قدم شہر ارمن بیلا ہے، وہاں بھی پہلے ہم انہیں امن اور سلامتی کا پیغام دیں گے، ان پر اسلام پیش کریں گے، مان گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر ان سے بھی فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ ایک گھڑ سوار محمد بن قاسم کے پاس آ کر رکا۔ اس نے پر مسرت لہجے میں کہا، سالار، ارمن بیلا شہر کے لوگ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہیں۔ محمد بن قاسم کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی، اس کی بلند آواز گونج اٹھی۔ بہت خوب، آگے بڑھو بہادروں، شہر پر قبضہ کر لو، کسی کو ہرگز ستایا نہ جائے۔ ہم چند دن یہاں آرام کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ ایسے میں بوڑھے محمد بن ہارون نے کہا، میں اپنی حالت خراب محسوس کر رہا ہوں۔ محمد بن قاسم یہ سن کر بولا، میں ابھی طبیبوں کو بلاتا ہوں۔ محمد بن ہارون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایسا کرنے سے روکتے ہوئے کہا، کوئی فائدہ نہیں، شاید میرا وقت آ گیا ہے۔ میرے نوجوان دوست، تمہیں دوسری فتح مبارک ہو۔ میں نے تم میں چھپی صلاحیتیں بھانپ لی ہیں، تم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے۔ میں چلا۔ محمد بن قاسم بے چین ہو گیا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیسی فتح ہے؟ آپ رخصت ہو رہے ہیں؟ محمد بن ہارون کی لڑکھڑائی آواز منہ سے نکلی، ہاں بس بلاوا آ گیا۔ اللہ اللہ حافظ۔ محمد بن قاسم اور آس پاس موجود سب ساتھیوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر محمد بن قاسم نے دکھی آواز میں کہا، ہمارے بہترین ساتھی اور عمر رسیدہ دوست کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے اور انہیں یہیں سپرد خاک کیا جائے۔ اب آپ اس کا دوسرا حصہ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ خیمے میں داخل ہونے والے نوجوان کو دیکھ کر
محمد بن قاسم چونک اٹھا اور مسرت بھرے لہجے میں بولا، آہا، ہمارا ذہین سراغ رساں آ پہنچا۔ کہو شعبان ثقفی، کیا خبریں ہیں؟ نوجوان نے محمد بن قاسم کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، سالار، ہمارا راستہ صاف ہے۔ راجہ طاہر کی فوج کا ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اپنی تمام فوج کو قلعہ بند ہو کر لڑنے کا حکم دیا ہے۔ وہ باہر نکل کر میدان میں مقابلہ نہیں کرے گا۔ محمد بن قاسم نے یہ سن کر کہا، خیر، کیا راجہ داہر خود بھی دیبل پہنچ چکا ہے؟ شعبان ثقفی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی نہیں، میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اروڑ ہی میں رہ کر اپنی فوج کی کمان کرے گا۔ محمد بن قاسم نے پرسکون آواز میں کہا، ٹھیک ہے، حجاج بن یوسف کو پیغام بھیج دو، ہم دیبل پہنچ چکے ہیں اور حملے کی اجازت چاہتے ہیں۔ شعبان ثقفی نے سر ہلا دیا اور بولا، لیکن ان کا تو پہلے ہی یہ حکم ہے، جب تک ان کی طرف سے اجازت نہ ملے حملہ شروع نہ کیا جائے۔ ہندو فوج غصہ دلا کر لڑائی پر اکسائے تب بھی حملہ نہ کیا جائے۔ محمد بن قاسم نے فوراً کہا، ہاں، بالکل یہی بات ہے، ہم ان کی طرف سے اجازت کا انتظار کریں گے۔ یہ 92 ہجری ہے، ہم اس سرزمین پر پہلی نماز ادا کریں گے۔ اذان دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ السلام عليكم ورحمة الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کی۔ لوگو، اللہ تعالی سے عہد کرو، اس سرزمین پر یہ ہماری آخری نماز نہیں ہوگی۔ راہ شہادت کے مسافروں، دعا کرو اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم اللہ کا پیغام اس ملک کی آخری سرحدوں تک پہنچانے آئے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہر وقت اللہ سے مدد اور فتح طلب کرتے رہو، اور دیبل کے قلعے کے سامنے خیمے نصب کر دو، خیموں کے ارد گرد خندق کھود دو، رات کے کچھ حصے میں بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرو۔ رات کا پہرا بہت ضروری ہے، دشمن بہت عیار ہے، خطرہ ہے وہ شب خون نہ مارے۔ اور میں تم لوگوں کو بصرے کے امیر حجاج بن یوسف کا پیغام پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان کا حکم ہے جو لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کسی حالت میں نہ چھوڑیں، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے انہیں سکھائیں، تلاوت کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے رہیں، ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت سنائی دے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہم اپنے وطن سے اتنی دور بے گناہ قیدیوں کو چھڑوانے آئے ہیں، ساری دنیا کو بتانے آئے ہیں، کوئی غیر مسلم ایک مسلمان کو پکڑے تو بھی ہم اس کی مدد کو آئیں گے انشاءاللہ۔ اب کام شروع کر دو۔ محمد بن قاسم اس آواز کو سن کر چونک اٹھا۔ اس نے فوراً محافظ سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ کوئی آ رہا ہے؟ محافظ نے فوراً کہا، سالار، ہمارے چند سپاہی ایک ہندو پنڈت کو پکڑ کر لا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا، کیا کہا؟ پنڈت؟ اسے میرے خیمے میں لے آؤ۔ جلد ہی پنڈت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک سپاہی نے بتایا، سالار، یہ قلعے کی طرف سے اس طرف آ رہا تھا، ہم نے پکڑ لیا۔ محمد بن قاسم نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، بولو، کون ہو تم؟ پنڈت نے سر اوپر اٹھایا اور پرسکون آواز میں اس نے کہا، میں پنڈت نہیں، مسلمان ہوں، عرب ہوں۔ محمد بن قاسم یہ سن کر چونکا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، پھر تم نے یہ بہروپ کیوں بھرا؟ عرب مسکرایا اور بولا، عرض کرتا ہوں، سندھ کے علاقے میں کچھ عرب بھی آباد ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ ہمارے سردار کا نام حارث علافی ہے، مجھے انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم اعلانی آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے علاقے میں رہتے ہیں۔ تاہم حارث علافی خفیہ طور پر آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میرے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔ اس قلعے میں ایک بہت بڑا مندر ہے، اس میں کئی اونچے گنبد ہیں۔ درمیانی گنبد تو اس قدر بلند ہے کہ بہت دور سے نظر آتا ہے۔ اس گنبد پر ایک بانس نصب ہے، بانس پر سبز رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ان ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اس جھنڈے کو دیکھ لے گا اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے یہ جھنڈا دن کے دیوتا نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جو بھی اس قلعے کو فتح کرنے کی نیت سے آئے گا خود ختم ہو جائے گا۔ وہ بہت فخر سے کہتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے پہلے 2 سالار مارے گئے اسی طرح یہ سالار بھی مارا جائے گا، اس لشکر کو بھی شکست ہوگی۔ اب ہمارے سردار حارث علافی کا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ اس جھنڈے کو گرا دیں تو ہندوؤں میں کھلبلی مچ جائے گی، پھر ان کے پاؤں جم نہیں سکیں گے اور دیبل آپ کے قدموں میں ہوگا۔ عرب کے خاموش ہونے پر محمد بن قاسم نے کہا، ہاں، میں نے فصیل پر کھڑے ہندو فوجیوں کے جملے سنے ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہے تھے، جدھر سے آئے ہو ادھر ہی چلے جاؤ، اپنے پہلے 2 سالاروں کی موت اور ان کے لشکروں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ یہ دیوتاؤں کا شہر ہے، دیوتاؤں کے قہر سے بچو۔ میں ان کی باتیں صبر اور سکون سے سنتا رہا ہوں، اس لیے کہ والی بصرہ کا حکم تھا جب تک ان کی طرف سے اجازت نہ ملے حملہ نہ کیا جائے۔ اب ان کی طرف سے مجھے حملے کا حکم مل چکا ہے۔ جھنڈے والی بات میں نے ذہن میں بٹھا لی ہے۔
हारिस अलाफी का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। मैं तो ये भी जानता हूं कि राजा दाहिर ने हारिस अलाफी को अपनी फौजों की मदद के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अगरचे वो और उनके तमाम साथी मौजूदा खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के खिलाफ हैं और मौजूदा इस्लामी हुकूमत आप लोगों को बागी ख्याल करती है, लेकिन इसके बावजूद हारिस अलाफी ने राजा दाहिर का साथ देने से इनकार कर दिया और मुसलमानों के खिलाफ तलवार नहीं उठाई। इसलिए उनकी अजमत मेरे दिल में है। मैं उनका पैगाम भी शुक्रिया के साथ वसूल करता हूं। इस पहलू को जहन में रखूंगा। इंशाअल्लाह हम आपस में दोस्त रहेंगे। मेहमान को ले जाया जाए और उनकी खातिर मदारत की जाए और जऊना सलमी को बुलाया जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने अंदर दाखिल होने वाले नौजवान का इस्तकबाल करते हुए कहा, आओ जऊना सलमी मेरे साथ, हम जरा कले की तरफ चलते हैं। दोनों चलते हुए कले के करीब पहुंचे। मोहम्मद बिन कासिम ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो देखो, कले के अंदर ऊंचे बांस पर सब्ज झंडा लहरा रहा है। नजर आ रहा है ना? हाँ, मैं उसको देख रहा हूं। मोहम्मद बिन कासिम की पुरसुकून आवाज सुनाई दी। जऊना सलमी, इस झंडे को गिराना है। इसको गिराने के लिए उस गुंबद को तोड़ना जरूरी है जिस पर यह नस्ब है। मैं जानता हूं इस गुंबद को सिर्फ बड़े पत्थरों से ही तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं कि तुम इतने फासले से उस गुंबद का निशाना ले सकते हो या नहीं। झंडा फसील पर होता तो काम बहुत आसान था, लेकिन ये गुंबद तो एक मंदिर का है और वो मंदिर शहर के ऐन दरमियान में है। अब बताओ तुम क्या कहते हो? मोहम्मद बिन कासिम के खामोश होते ही जऊना सलमी ने कहा, हमारे पास जो बड़ी मंजनीक अरूस मौजूद है, ये काम उसके जरिए होगा। इसको चलाने के लिए एक वक्त में 500 आदमी जोर लगाते हैं और इसे निशाना सिर्फ मैं ले सकता हूं। ये सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तब फिर अगर तुमने उस गुंबद को तोड़कर झंडे को गिरा दिया तो 10,000 इनाम के हकदार होगे। जऊना ने जवाब में कहा, अगर मैं इस गुंबद को 3 पत्थरों में ना तोड़ सका तो मेरे दोनों हाथ काट दीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर बिजली सी चमकी। उसने खुश होकर कहा, अल्लाह की कसम, मुझे तुम जैसे मुजाहिदों की जरूरत है। 3 पत्थरों की कोई शर्त नहीं, न हाथ काटने की कोई जरूरत। गुंबद तोड़ दो, झंडा गिरा दो, इनाम ले लो। जऊना सलमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आप रूस को कले की तरफ भिजवाएं, उस तरफ से गुंबद ज्यादा साफ नजर आता है। निशाना लेना आसान होगा। रूस के पास बड़े बड़े पत्थर रुखवा दिए जाएं। मोहम्मद बिन कासिम ने ताईद के अंदाज में सर हिलाया और बोला, ठीक है, सुबह जो ही नारे तकबीर बुलंद होगा हम हमला शुरू कर देंगे। उधर तुम अपना काम शुरू कर देना। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। उधर जऊना सलमी उरूस के पास बिल्कुल चाक चौबंद खड़ा था। 500 आदमी तैयार थे। अचानक उसने कहा, मैं उरूस में पहला पत्थर रख रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश साथियों, लगा दो पूरा जोर। आज बता दो हिंदू कौम को उनका मुकाबला मोहम्मद अरबी के गुलामों से है। शाबाश, रस्सों को आखिरी हद तक खींचो और खींचो। हाँ ठीक है, अब यकदम इसे छोड़ दो। वाह खूब, वो देखो पत्थर उड़ा जा रहा है। वो मरा, पत्थर गुंबद पर लगा है, अभी झंडा नहीं गिरा। दूसरा पत्थर रखो। हाँ ठीक है, छोड़ दो इसे। वो देखो वो जा रहा है पत्थर। अरे अरे, ये तो गुंबद पर लगकर इसके अंदर ही चला गया और झंडे वाला बांस भी टेढ़ा हो गया। बस एक पत्थर और जवानों, दीबल अब तुम्हारा है। हाँ इंशाअल्लाह, खींचो रस्से,
आखिरी हद तक। बस छोड़ो, हो गया पत्थर। वाह, किस कदर रफ्तार है पत्थर जाने की। वो देखो, झंडा गिर रहा है। गुंबद टूट चुका है। ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम की बुलंद आवाज सुनाई दी। मुबारक हो जमुना, तुमने 3 पत्थरों में ही काम कर दिखाया। और वो देखो, दुश्मन ने बौखलाकर किले के दरवाजे खोल दिए हैं। बेतहाशा फौज अब हमारी तरफ बढ़ रही है। अब आमने सामने का मुकाबला होगा। लेकिन मुजाहिदों, फिक्र की जरूरत नहीं। झंडा गिरते ही ये हिंदू हिम्मत हार बैठे हैं। अब ये क्या लड़ेंगे? ये तो जान बचाने के चक्कर में किले से निकले हैं ताकि जिधर जिसके सींग समाएं निकल जाएं। इन पर टूट पड़ो, झपट पड़ो, बिजली बनकर इन पर गिरो। ये वही हैं जिन्होंने हमारी औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों को अपना कैदी बना रखा है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। वो सिर्फ समंदर में सफर कर रहे थे। इंशाअल्लाह आज हम कैद खाने से इन कैदियों को रिहाई दिलवाएंगे। नारे तकबीर। फिर मोहम्मद बिन कासिम की आवाज मैदान में गूंज उठी। अल्लाह का शुक्र है, हिंदू फौज भाग निकली। साथियों, सबसे पहले कैद खाने की तरफ चलो। भागते हिंदू कहीं इन कैदियों को कत्ल न कर दें। इन हिंदू फौजियों को तह तेग कर दो। किसी हिंदू फौजी पर रहम करने की जरूरत नहीं। ये लोग इस काबिल नहीं कि इन पर रहम किया जाए। इन लोगों ने हमें शहर की फसील पर खड़े होकर बहुत ताने दिए हैं, खूब मजाक उड़ाया है। अब इन्हें कत्ल करते वक्त इनसे ये कहो, ये अपने झूठे माबूदों, देवी देवताओं को बुला लें कि इन्हें बचा सके। अब मांगे अपने बुतों से मदद। कहां गया उनके देवताओं का कहर? उनका झंडा जमीन बोस हो गया। कहते थे इस झंडे की वजह से उन्होंने हमारे 2 सिपा सालारों को मौत के घाट उतारा था और फौजों को शिकस्त दी थी। कहां है अब वो झंडा? अब हमें फौरन कैद खाने को रुख करना है। एक सिपाही की गूंजदार आवाज ने मोहम्मद बिन कासिम को रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, सालार, वो रहा कैद खाना। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। बुलंद आवाज से बोला, फौरन कोठरियों की तलाशी लो। हो सकता है यहां कोई तहखाना हो और कैदी उस तहखाने ही में हो। हिंदू तो अब भाग निकले हैं। इसका मतलब है भागते वक्त उन्हें कैदियों के खिलाफ कोई कदम उठाने की मोहलत नहीं मिली। अल्लाह का शुक्र है। जल्दी करो, कैदी इस वक्त शदीद घबराहट में होंगे। फिर एक सिपाही दौड़कर मोहम्मद बिन कासिम के पास आकर रुकता है। सालार आला, मैंने तहखाना तलाश कर लिया, इसमें कैदी मौजूद है। मोहम्मद बिन कासिम ने फौरन कहा, बहुत खूब, ताला तोड़ दो, कैदियों को ऊपर ले आओ। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उन्हें बता देना तुम कौन हो, कहीं तुम पर वो झपट ना पड़े। बहुत बेहतर। सिपाही ताला तोड़ने लगा। फिर उसी सिपाही की आवाज सुनाई दी, ताला टूट गया, आप लोग बाहर आ जाएं। आपके निजात दहिंदा कैद खाने के मैदान में खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में एक सिपाही बोल उठा, सलारे आला, कैदी आ रहे हैं। अब वो कैदी नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से आजाद हैं। सूरज की रोशनी की वजह से कैदियों की आंखें नहीं खुल रही थीं। शायद कैद किए जाने के बाद आज ही कोठरियों से निकलना नसीब हुआ था। बेचारों ने आंखों पर हाथ रखे हुए थे। ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम की आवाज उभरी, मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या मैंने उस अहद को पूरा कर दिखाया जो हज्जाज बिन यूसुफ से किया था? एक बूढ़ी औरत ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, बेशक आपने इस अहद को पूरा कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने इस लम्हे अनजानी खुशी महसूस की।
اس نے مزید کہا، کیا آپ لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ شخص اسلام کا وہ فرزند ہے جس نے ہمیں کفار کی کال کوٹڑیوں سے نکالا تھا؟ وہ یک زبان ہو کر پکارے، محمد بن قاسم نے فوراً کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ایسے میں ایک عورت آگے بڑھی، وفور جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے کہا، بیٹے مجھے اجازت دو، میں تمہاری پیشانی چوم لوں۔ بنو ثقیف کی مائیں پھر ایسا بیٹا نہیں جنیں گی۔ محمد بن قاسم نے اپنی پیشانی اس کے لیے جھکا دی اور بولا، آ جاؤ ماں، پیشانی حاضر ہے۔ اب محمد بن قاسم نے کہا، ان لوگوں کو کشتیوں میں سوار کر کے عرب روانہ کر دو۔ یہ لوگ اگر قید نہ کیے جاتے تو شاید میں یہاں نہ آتا، لیکن اب میرا کام یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ میں اس کفرستان کے چپے چپے پر اسلام کا نور پھیلاؤں گا۔ تمہاری قید نے اسلام کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں جب یہاں اسلام کی آمد کا ذکر آئے گا تو اسلام سے پہلے تمہارا ذکر ہوگا۔ تم نے قید کی جو اذیتیں برداشت کی، اللہ تمہیں ان کا اجر دے گا۔ میرے لیے دعا کرتے رہنا، میں جو عزم لے کر آیا ہوں اس کو پورا کر سکوں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اللہ آپ کو کامیابیاں عطا کرے، آمین۔ ادھر راجہ داہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا، ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ اس نے زوردار آواز میں تالی بجائی۔ فوراً ایک دربان اندر داخل ہوا، اس کے سامنے پوری طرح جھکا اور بولا، کیا حکم ہے مہاراج؟ راجہ داہر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، پھر چیخا، ہمارے بیٹے جے سینا کو بلاؤ۔ دربان پھر جھک کر بولا، جو حکم سرکار۔ اسی وقت ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور کورنش بجا لا کر بولا، جے سینا حاضر ہے مہاراج۔ راجہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ میرے بیٹے، کیا تم جانتے ہو خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے؟ جے سینا سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا اور بولا، اچھی طرح جانتا ہوں، حکم کا منتظر ہوں۔ میں تو خود دیبل پر حملہ کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ راجہ نے یہ سن کر برا سا منہ بنایا اور بولا، جوان اور بوڑھے میں یہی فرق ہے، جوان آدمی کر کے سوچتا ہے، بوڑھا سوچ کر کرتا ہے۔ جے سینا یہ سن کر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں، عرب فوج کا سپہ سالار مجھ سے بھی کم عمر ہے۔ آپ مجھے اس لیے کم عقل خیال نہ کریں کہ میں جوان ہوں۔ راجہ داہر نے یہ سن کر منہ بنایا، پھر فوراً مسکرا کر بولا، اچھا خیر، غور سے سنو۔ اب یہ جنگ دو ملکوں یا دو بادشاہوں کی جنگ نہیں رہ گئی۔ مسلمانوں نے دیبل کا جھنڈا گرا کر ہمارے دیوتاؤں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے، لیکن اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ دیوتاؤں کی توہین کرنے والا ان کے قہر سے بچ نہیں سکتا۔ ہم نے اسلام کے راستے میں بند نہ باندھا، یہ سیاہ دھبا ہمارے خاندان کے چہرے پر لگا رہے گا کہ اس خاندان نے ہندوستان میں اسلام کو راستہ دیا تھا۔ ارمن بھیلا اور دیبل کا ہاتھ سے نکل جانا جنگی نقطہ نگاہ سے ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اس طرح دشمن کو دو اڈے مل گئے۔ دیبل یوں بھی بندرگاہ ہے، اس راستے سے دشمن کو ہر قسم کی مدد مل سکتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ نیرون کے حاکم نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور وہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ نیرون کا حاکم اگرچہ بدھ مت ہے، پھر بھی وہ اب ہماری مدد نہیں کرے گا۔ یہ سن کر جے سینا نے فوراً کہا، آپ حکم دیں تو میں اسے اغوا کر لوں، اس طرح نیرون کی فوج ہمارا ساتھ دے گی۔ راجہ داہر نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، ایسا نہ کرنا، میں اسے کسی بہانے بلواؤں گا۔ دوسری طرف میں محمد بن قاسم کو خط لکھتا ہوں، اس طرح ہمیں تیاری کا کچھ وقت مل جائے گا۔
تم اپنے دستے برہمن آباد لے جاؤ، تمہیں دریا عبور کرنا ہوگا، لیکن ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح محمد بن قاسم تم پر عقب سے حملہ نہیں کر سکے گا۔ دریا تمہاری پشت پر ہوگا، باقی رہ گیا نیرون کا حاکم سندر شمنی۔ نیرون کی فوج کے حاکم کو میری طرف سے کہہ دینا اس پر نظر رکھے، پھر جیسی صورتحال ہوگی کیا جائے گا۔ جے سینا نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت بہتر، اٹھتا ہوں، محمد بن قاسم کا نام و نشان مٹا کر لوٹوں گا۔ محمد بن قاسم کا جاسوس شعبان ثقفی اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم نے فوراً پوچھا، ہاں ثقفی، کیا خبریں ہیں؟ جواب میں شعبان نے کہا، نیرون کا حاکم سندر شمنی غائب ہے، اسے راجہ داہر نے کسی کام سے بلایا تھا، اس کی واپسی نہیں ہوئی، حالانکہ اسے معلوم ہے ہم نیرون کے قریب پہنچنے والے ہیں اور شہر کے دروازے پر اسے ہمارا استقبال کرنا ہے، لہذا صاف ظاہر ہے یہ راجہ کی چال ہے، اس نے اس کو وہاں روک لیا ہے اور نیرون کی فوج کے حاکم کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب شہر کے دروازے ہمیں بند ملیں گے۔ ایسے میں دربان کی بلند آواز سنائی دی، سالار اعلیٰ، اس طرف سے کچھ گھڑ سوار چلے آ رہے ہیں۔ اوہو، یہ تو نیرون کا حاکم سندر شمنی لگتا ہے، محافظ دستہ بھی ساتھ ہے۔ محمد بن قاسم اور شعبان خیمے سے باہر آ گئے، اتنے میں سندر شمنی نزدیک آ گیا۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا، ہماری ملاقات تو نیرون کے دروازے پر طے تھی۔ سندر شمنی نے جواب میں کہا، یہ راجہ داہر کی چال تھی، میں بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اب نیرون کے دروازے آپ کو کھلے ملیں گے، لیکن یہ بھی سن لیں، آپ کے راستے میں اب راجہ داہر کا جنگجو بیٹا جے سینا آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے یہ سن کر کہا، کوئی پرواہ نہیں، ان لوگوں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، ساز و سامان پر بھروسہ ہے، تو ہمارا بھروسہ اپنے اللہ پر ہے۔ جے سینا سے بھی مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں سیدستان کا شہر فتح کرنا پڑے گا، اس لیے کہ راستے میں پہلے وہ آتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی فتح کر لیں گے۔ محمد بن قاسم کے دربان کی آواز اٹھی، سالار اعلیٰ حجاج بن یوسف کی طرف سے قاصد اہم پیغام لے کر آیا ہے۔ محمد بن قاسم نے فوراً کہا، اسے آنے دو، پیغام پڑھا جائے۔ قاصد نے اندر آنے کے بعد حجاج بن یوسف کا پیغام پڑھ کر سنایا، محمد بن قاسم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ سیوستان کے بعد تم نے سیسم کا قلعہ اور یودیا بھی فتح کر لیے ہیں، ہندو راجہ کی تمام چالوں کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ یہ حالات جان کر اطمینان ہوا۔ اب تم نیرون پہنچ کر راجہ داہر سے مقابلے کی تیاری کرو، فوج کو آرام دو، نفری اور ساز و سامان کی کمی کو پورا کرو، راجہ داہر کو میدان میں للکارو، اسے ایسی شکست دو کہ تمہارے قدموں میں آ گرے، اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ راجہ داہر کو شکست دینے کی دیر ہے، پھر ہندوستان کے دروازے تم پر کھل جائیں گے، کوئی تمہارے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکے گا۔ نماز اور دعا کو نہ بھولنا، تم نے عبادت، تلاوت اور دعا کے کرشمے دیکھ لیے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ شعبان ثقفی محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوا اور بولا، سالار اعلیٰ، ایک بری خبر سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ محمد بن قاسم یہ سنتے ہی بولا، اللہ اپنا رحم فرمائے، کہو شعبان کیا بات ہے؟
शाबान सख्फी ने जवाब में कहा, आपको ये सुनकर तशवीश होगी कि हमारे घोड़ों में कोई पुरस्कार बीमारी फैल गई है। इस इलाके में आने के बाद हमें किसी ने मशवरा दिया था कि यहाँ सब्ज चारा बेतहाशा है। हमारे पास घोड़ों के लिए जो खुश्क घास है उसको बचाया जा सकता है। आपने इसकी इजाजत दे दी थी, लेकिन आज सुबह कई घोड़े मुर्दा मिले हैं और तमाम घोड़े इस कदर सुस्त हो चुके हैं कि सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता चलने के काबिल रह गए हैं। इन हालात में हम क्या करेंगे? हमें तो राजा दाहिर की राजधानी अरोड़ तक पहुंचना है, फिर उससे जंग होगी। ये सब कुछ हम भला घोड़ों के बगैर किस तरह कर सकते हैं? हमारे रास्ते में दरिया भी है, उसको भी घोड़ों पर ही अबूर किया जा सकता है। ये सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, फौरी तौर पर घोड़ों को यहाँ का सब्जा देना बंद कर दिया जाए। अपने पास मौजूद खुश्क घास उनको खिलाई जाए। देखते हैं चंद दिन ऐसा करने से घोड़े मामूल पर आते हैं या नहीं। उधर राजा दाहिर के दरबान ने बुलंद आवाज में कहा, महाराज हारिस अलाफी आए हैं। अंदर से राजा दाहिर ने कहा, जल्दी भेजो, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं। बाकी मुशीर तो पहले ही यहां मौजूद हैं। हारिस अलाफी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, मैं हाजिर हूं महाराज। राजा फौरन बोला, आओ अलाफी, हम तक ये खबर पहुंची है कि मोहम्मद बिन कासिम के घोड़ों में कोई पुरस्रार बीमारी फैल गई है। मेरे जंगी मुशीर कहते हैं अब हमें मोहम्मद बिन कासिम के हमले का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम उसे ये मोहलत क्यों दें कि वो नए घोड़े हासिल कर ले? आप बताएं, आप क्या कहते हैं? ये सुनकर हारिस अलाफी ने ठहरी हुई आवाज में कहा, आपकी फौज के तमाम जिम्मेदार लोग हमला करने पर तुले हुए हैं। इन हालात में मैं जो भी मशवरा दूंगा आपको पसंद नहीं आएगा। राजा दाहिर ने यह सुनकर मुंह बनाया और बोला, आप अपना मशवरा तो दें। हारिस ने जवाब में कहा, मैं अरब हूं, अरबों के बारे में जो मैं जानता हूं आप नहीं जानती। राजा दाहिर ने परेशान होकर कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो घोड़ों के बगैर भी लड़ सकेंगे? क्या अरब की पैदल फौज हमारे हाथियों के मुकाबले में टिक सकेगी? हारिस अलाफी ने फौरन कहा, बिल्कुल वो मुकाबला करेंगे। क्या आपको मालूम नहीं, इसी मुल्क के आतिश परस्तों ने मुसलमानों के खिलाफ अपने हाथी पहाड़ की तरह खड़े कर दिए थे। इन हाथियों के महावत भी इसी मुल्क के थे। इन हाथियों की सूंडों पर लोहे के खोल चढ़ा दिए गए थे। बाकी जिस्म के गिर्द आहनी जंजीरें लटक रही थी और वो कादसिया की लड़ाई थी। क्या आपको मालूम नहीं, अरब के मुसलमानों ने किस तरह मैदान जंग से इन हाथियों को भगा दिया था? पैदल सिपाहियों ने इन हाथियों की सूंडें काट दी थी। और महाराज, अरब के मुसलमानों की तारीख बताती है कि शुरू में तो इनके पास घोड़े होते ही नहीं थे। फिर उस वक्त कौन सी जंग इन्होंने हारी है? आपको मशवरा दूंगा कि मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से कमजोर ना ख्याल किया जाए कि इनके घोड़े बीमार हो गए हैं, और ये भी ना समझे कि उनका सपा सालार कम उम्र है, ना तजर्बेकार है। क्या इस वक्त तक इसकी कामयाबी ने आपको हैरत में नहीं डाल दिया? मैं आपको मशवरा देता हूं, अरोड़ से बाहर निकलकर इसका मुकाबला करना ही है तो इसे दरिया उबूर करके इस तरफ आने दें। आपके हक में यही बेहतर रहेगा। आगे आप जाने। ये सुनकर राजा दाहिर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे ही मशवरे पर अमल करूंगा। अरब फौज इस तरफ आएगी तो उनके सामने हाथियों का पहाड़ होगा और पीछे गहरा और तेज दरिया। या वो हमारे हाथों कट मरेंगे या पीछे हटकर डूब मरेंगे। हारिस अलाफी ने खुश होकर कहा, अल्लाह का शुक्र है आपने मेरा मशवरा मान लिया। मोहम्मद बिन कासिम के दरबान की आवाज सुनाई दी, सालार आला, शाबान सख्फी अपने साथ 2 घुड़सवारों को लेकर आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अंदर से मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, उन्हें अंदर भेज दो। तीनों अस्सलामु अलैकुम कहकर अंदर दाखिल हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने वालेकुम अस्सलाम कहकर उनसे पूछा, हाँ सख्फी, क्या खबर है? शाबान सख्फी ने जवाब दिया, हारिस अलाफी इन दोनों राजा दाहिर के साथ है। राजा दाहिर को हमारे घोड़ों की बीमारी का पता चल गया है।
لہذا وہ اور اس کے مشیر فوری طور پر حملہ کرنے کے حق میں تھے اور دریا عبور کر کے اس طرف پیش قدمی کرنے پر تلے تھے، لیکن حارث بن علافی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ خود دریا عبور کر کے حملہ نہ کرے بلکہ عرب فوج کو دریا عبور کر کے اس طرف آنے دے، یہی اس کے حق میں بہتر رہے گا۔ اس طرح عرب فوج کے سامنے ہاتھی اور پیچھے دریا ہوگا، بھاگنے کی صورت میں وہ دریا میں ڈوب ڈوب کر مریں گے، جبکہ اس کے باقی مشیر اس بات پر مصر تھے کہ موقع بہت اچھا ہے، گھوڑوں کی بیماری کی وجہ سے محمد بن قاسم اس وقت پھنسا ہوا ہے، یہ چیز اس کی شکست کا سبب بن جائے گی۔ لیکن حارث نے اسے خبردار کر دیا کہ آگے بڑھ کر حملہ کرنا راجا کے لیے کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس نے حارث کا مشورہ مان لیا ہے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے اطمینان کا سانس لیا اور بولا، یہ کام دکھایا ہے حارث نے، اللہ کا شکر ہے۔ اب ہمیں دریا پر کشتیوں کا پل بنانا ہے تاکہ فوج دریا کے دوسری طرف جا سکے۔ راتوں رات پل بنایا جائے، ہم انشاءاللہ صبح دریا پار کریں گے۔ أشهد أن لا إله إلا نماز کے بعد محمد بن قاسم کی آواز سنائی دینے لگی، بہادرو، کشتیوں کے پل کے ذریعے دریا پار کر جاؤ، پہلے گھڑ سوار جائیں گے، آج شام تک یہ کام ہو جانا چاہیے۔ دریا پار محمد بن قاسم کے مجاہدوں نے اس کی گونجتی آواز سنی، وہ ان سے پرجوش انداز میں مخاطب تھا، بہادرو، غازیو، اسلام کے مت والو، دریا کے اس طرف معاملہ کچھ اور تھا، اس طرف کچھ اور ہے۔ اب تم راجہ داہر جیسے طاقتور دشمن کے سامنے آ گئے ہو۔ راجہ اسلام کا دشمن ہے، اس کا نصف علاقہ تم پہلے ہی فتح کر چکے ہو۔ اس نے کہا تھا جب تم یہاں پہنچو گے تو تھکے ہوئے ہوگے، کیا تم تھکے ہوئے ہو؟ پوری فوج نے یک زبان ہو کر کہا، نہیں، ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ محمد بن قاسم نے پھر کہا، بہت خوب، اسلام کا یہ دشمن تمہارے مقابلے پر ہاتھیوں کی فوج لا رہا ہے، اس کا خیال ہے تمہاری پیش قدمی کو ہاتھیوں کے ذریعے روکا جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ روک نہیں سکے گا، یہ تمہارے جذبوں کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے۔ موقع ملے تو ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالنا، برچھی کام میں لاؤ تو ہاتھیوں کی آنکھوں میں مارنا، تیر چلانے لگو تو ہاتھی پر بیٹھے فیل بان پر چلانا یا ہاتھی کے ہودے میں بیٹھے ہندوؤں پر چلانا۔ یاد رہے تمہارے پیچھے دریا ہے، لہذا پسپائی کا خیال تک دل سے نکال کر لڑنا۔ پوری فوج نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، انشاءاللہ۔ ادھر راجہ داہر کا بیٹا جے سینا اندر داخل ہوا تو راجہ داہر نے کہا، میرے بہادر بیٹے، دشمن آ پہنچا، وہ اس مقام پر آ گیا ہے جہاں میں اسے لانا چاہتا تھا۔ میں اس دشمن کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ سارا لشکر ایک بار ہی اس کے سامنے لے آؤ۔ تم ذرا سنبھل کر آگے بڑھنا، پہل ان کو کرنے دینا۔ اگر محمد بن قاسم خود میدان میں ہو تو تم اس کے مقابلے میں نہ جانا۔ اب جاؤ، کود پڑو میدان جنگ میں۔ جے سینا نے اٹھتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوگا مہاراج۔ میدان میں ایک آواز گونجی، میں محرز بن قیس ہوں، راجہ داہر کے بیٹے میں ہمت ہے تو میرے مقابلے میں آئے۔ ساتھیوں، کچل دو ان ہندوؤں کو،
جے سینا میرے مقابلے میں نہیں آتا تو کیا ہے، میں خود آگے بڑھوں گا، اس کو تلاش کر کے قتل کروں گا۔ محمد بن قاسم کی آواز میدان میں گونجی، الحمدللہ، میدان ہمارے ہاتھ رہا۔ دشمن کی لاشوں کے ہر طرف انبار نظر آ رہے ہیں۔ افسوس جیسے نہ بھاگ نکلا۔ خیر کل سے ہی میرے عزیزوں دم خم قائم رہیں، دشمن اب اور بڑی تعداد کے ساتھ حملہ کرے گا۔ ادھر راجہ داہر نے جے سینا کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا، میرے بیٹے تم بچ کر آ گئے، اچھا ہوا، فکر نہ کرو، اب میں رمضان میں جنگ شروع کروں گا۔ رمضان میں یہ لوگ روزے رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے کیا لڑیں گے، لہذا جو ہی چاند نظر آئے گا ہم ان پر حملہ کر دیں گے، اور رمضان کا چاند اب نظر آنے ہی والا ہے۔ یہ سن کر جے سینا نے کہا، واہ، یہ ترکیب خوب رہے گی۔ وہ رہا دیکھو، رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ شعبان ثقفی محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، سالار اعلیٰ، جیسا کہ آپ کو اطلاع مل چکی ہے، راجہ داہر کل دن نکلتے ہی حملہ کر دے گا اور مسلمان روزے سے ہوں گے۔ محمد بن قاسم مسکرایا اور بولا، فکر نہ کرو، ہم اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیں گے، ساری کھاتے ہی حملہ آور ہو جائیں گے۔ وہ دن کے وقت حملہ کرنے کی نیت سے اس وقت آرام کر رہے ہوں گے، ایسے میں ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ شعبان ثقفی نے خوش ہو کر کہا، بہت خوب، یہ تجویز خوب ہے۔ دشمن حواس باختہ ہو جائے گا، اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکے گا۔ محمد بن قاسم نے سنجیدہ آواز میں کہا، لیکن ثقفی، یہ بات بھی ذہن میں رہے، راجہ کے پاس صرف پیدل فوج 30,000 ہے، جبکہ ہمارے پاس پیدل فوج صرف 4,000 ہے۔ ان میں تیر انداز صرف 1,000 ہے۔ راجہ کی فوج میں گھوڑے ہماری فوج کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ شعبان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس میں شک نہیں کہ تعداد اور ساز و سامان کے لحاظ سے دونوں فوجوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ محمد بن قاسم مسکرایا، پھر بولا، تاہم مسلمان ایسے موقعوں پر کم ہی رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی مدد سے انہیں فتح حاصل ہوتی رہی ہے۔ میں نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، درمیان میں میں خود ہوں گا، میرے دائیں طرف سالار جہم ہوں گے، بائیں بازو پر سالار زکوان ہوں گے، چوتھا حصہ پیچھے رہے گا، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے گا جب تک کہ اس کی ضرورت نہ پڑے۔ اس حصے کا سالار نبات بن حنزلہ کو مقرر کیا گیا ہے، اور ہاں، میرے ساتھ سالار محرز بن ثابت ہوں گے۔ میں نے اپنی فوج کو وصیت کی ہے، اگر میں مارا جاؤں تو سالار اعلیٰ محرز بن ثابت ہوں گے، اور اگر محرز بن ثابت شہید ہو جائیں تو سعید سپاہ سالار ہوں گے۔ صبح سب سے پہلے سالار عطا بن مالک قیس حملہ کرے گا، باقی دستے رکے رہیں گے جب تک کہ انہیں اشارہ نہ کیا جائے۔ شعبان ثقفی نے مطمئن ہو کر کہا، بہت خوب، میں بہت زیادہ اطمینان محسوس کر رہا ہوں۔ محمد بن قاسم نے فوراً کہا، اللہ کا شکر ہے۔ آگ لگانے والے تیر پھینکے جائیں۔ ایسے میں ایک آواز اٹھی،
सालार आला, राजा दाहिर की फौज पीछे हट रही है। राजा दाहिर खुद अपने हाथी को मुसलसल पीछे ले जा रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने यह सुनकर कहा, ये उनकी चाल हो सकती है, तुम लोग भी पीछे हटना शुरू कर दो। मोहम्मद बिन कासिम ने शाबान सख्फी से कहा, सख्फी, तुम्हारे ख्याल में आज दिन भर की लड़ाई कैसी रही? शाबान सख्फी ने फौरन कहा, अल्लाह की मेहरबानी से हमारा पल्ला भारी रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने दूसरे दिन अपनी फौज के सामने ये तकरीर की, साथियों, आज का दिन फैसला कुन होगा। राजा दाहिर ने भी अपनी फौज में यह ऐलान कर दिया है। मैं देख रहा हूं औरतें और बच्चे जख्मियों की देखभाल कर रहे हैं। ये बहुत खुश आइंद बात है। ये भी सुन लो, राजा ने ऐलान किया है, जो शख्स मोहम्मद बिन कासिम का सर काटकर उसके सामने पेश करेगा, वो उसे अपने दरबार में खास जगह देगा और वो 4 देहात का कलादार होगा। लिहाजा मैं भी ऐलान करता हूं, जो राजा दाहिर का सर काटकर लाएगा, वो इससे भी बड़े इनाम का हकदार होगा। आज हम नए अज़्म के साथ लड़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम खुद भी मैदान जंग में मर्दानगी के जौहर दिखा रहा था और साथ में बुलंद आवाज में कह रहा था, ऐ अहले अरब, तुम बातिल का लश्कर देख रहे हो। ये लोग अपने झूठे मजहब के लिए नहीं लड़ रहे, ये तो अपने आलो अयाल, माल अम्बाल और अपने घरों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन तुम अल्लाह के रास्ते में शहीद होने का जज्बा लेकर निकले हो। याद रखो, अल्लाह को वो लोग अजीज हैं जो उसके लिए लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान कुरान की तिलावत जारी रहे, ला हौला वला कुव्वता का विर्द जारी रहे। दूसरी तरफ राजा दाहिर अपनी फौज से कह रहा था, इन मुसलमानों को दाएं से बाएं से घेर कर काट दो। मैं तो अब तक इनके साथ खेल रहा था, असल ताकत तो मैं अब मैदान में लेकर आया हूं। घबराओ नहीं। मोहम्मद बिन कासिम पुकारा, ऐ मुसलमानों, दाहिर का लश्कर बिखर रहा है, लेकिन हमें नहीं बिखरना, उन्हें चुन चुन कर कत्ल करना है। ऐसे में एक सालार ने कहा, फिक्र ना करें सालार आला, हम अपनी सफों को दरहम बरहम नहीं होने देंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने ललकार कर कहा, अब हाथियों के लिए जो अलग दस्ता मुकर्रर है, आगे बढ़े और हाथियों को जख्मी करके रख दे। उस वक्त एक सालार ने पुकार कर कहा, वो देखिए सालार आला, राजा दाहिर सफेद हाथी पर सवार है। अब तक वो अपनी फौज से बिल्कुल पीछे रहा है, अब आगे आया है। उसके हाथ में अजीब किस्म का हथियार है, उसको ये लोग गोबन कहते हैं। उसके इर्द गिर्द 40 के करीब जंगजुओं का दस्ता है। मोहम्मद बिन कासिम की आवाज उभरी, इंशाअल्लाह आज ये बच नहीं सकेगा। ऐसे में एक हिंदू की आवाज उभरी, महाराज मैदान में आ गए, महाराज मैदान में आ गए। अब वो मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट देंगे। खुदा आज हमारी है। एक मुजाहिद की आवाज उभरी, सलारे मोहतरम, खादिम का नाम शुजा हबशी है। मैं जब तक राजा दाहिर के हाथी को जख्मी नहीं करूंगा, मुझ पर खाना पीना और सोना हराम है। मैं दाहिर का सर काट कर लाऊंगा या शहीद हो जाऊंगा। एक सालार ने बुलंद आवाज में कहा, सलारे आला, हिंदुओं का दबाव बढ़ रहा है, मुसलमानों के पांव उखड़ रहे हैं। और वो देखिए, शुजा हबशी दाहिर के हाथी के पास पहुंच गया है। वो सूंड पर हमलावर हो रहा है। ओहो, उसने सूंड को जख्मी कर दिया है। लेकिन ये साथ ही राजा का तीर उसके सीने में लगा और वो शहीद हो गया। मोहम्मद बिन कासिम जोश में भर गया। वो पुकारा, अल्लाहु अकबर, बहादुरों, मुजाहिदों, मैं तुम्हारा सिपह सालार जिंदा हूं, मैदान में लड़ रहा हूं। पीठ न दिखाना, दिलों से खौफ दूर कर दो, सिर्फ शहादत की तमन्ना लेकर आगे बढ़ो, कदम जमाओ। खुजामा बिन उमर मदनी कहां हो? मोहम्मद मुसब कहां हो? नबात बिन हंजला कहां हो?
محمد بن زیاد ابدی کہاں ہو؟ تمیم بن زید کہاں ہو؟ میرے عزیز ساتھیوں، میرے تیز زنوں، تم اسلام کے محافظ ہو۔ مورخ جب تمہاری تاریخ لکھے گا تو تمہارے نام اس میں ہوں گے۔ آج تم اسلام کا نام بلند کرو گے، اللہ رہتی دنیا تک تمہارا نام بلند رکھے گا۔ شاباش! وہ دیکھو، ہندوؤں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ اب منجنیقوں سے پتھر برسائے جائیں، جونا سلمی شروع ہو جاؤ۔ خوب خوب، بہت خوب۔ پتھروں کی بارش سے ہندو خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ اب ہاتھی بے قابو ہو کر خود ان کی فوج کو کچل رہے ہیں۔ یہی وقت ہے ان پر بھرپور حملہ کرنے کا۔ آگ والے تیر پھینکے جائیں۔ واہ، بہت خوب۔ ایک آتشی تیر نے راجہ داہر کے ہاتھی پر رکھے حجج کو آگ لگا دی ہے۔ ایسے میں ایک مجاہد کی آواز اٹھی، میرا نام قاسم بن عبداللہ ہے، میں بنو طے سے ہوں۔ میں داہر کے قریب پہنچ چکا ہوں اور اسے قتل کرنے لگا ہوں۔ وہ دیکھیں، راجہ داہر گر رہا ہے، ہندو بھاگ رہے ہیں، انہیں کاٹ کر رکھ دو، پھر مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کے قابل نہ چھوڑو۔ محمد بن قاسم کہہ رہا ہے، میدان صاف ہو گیا، ان گنت ہندو مارے گئے۔ ان لاشوں میں راجہ داہر کی لاش کو تلاش کیا جائے اور اس کا سر کاٹ لیا جائے۔ ہم اس کا سر بطور تحفہ حجاج بن یوسف کو ارسال کریں گے۔ اور ہاں، اس کا بیٹا جیسے نہ فرار ہو گیا، خیر وہ بھی نہیں بچ سکے گا۔ ہماری پیش قدمی جاری رہے گی۔ اللہ کے دین کی سربلندی کا عزم لیے یہ مجاہد اگلی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے، اور ادھر حجاج بن یوسف بے تابی سے فتح و نصرت کی نوید سننے کے لیے منتظر۔ وہ لمحوں کے شمار اور وقت کی رفتار کے ساتھ مجاہدین اسلام کی ان گنت فتوحات اور برق رفتاری سے آگے بڑھنے کی دعائیں کر رہا ہے۔ اس کی نظریں دیبل سے آنے والے کسی قاصد کی متلاشی ہیں۔ اس کا دل بار بار اللہ رب العزت سے عزت اور سرخروئی کی تمنا کر رہا ہے۔ اس کے کان دین مبین کی سربلندی کا مجدہ سننے کے خواہش مند ہیں۔ وہ عرب کی بیٹی کی فریاد پر کہی گئی لبیک کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ 17 سالہ سالار پر کیے گئے اعتماد کو عملی صورت میں سامنے موجود دیکھنا چاہتا ہے۔ 17 سال کا نوجوان اور نو آموز سالار محمد بن قاسم، اسلامی تاریخ کا وہ ہیرو جس نے سندھ کو باب الاسلام بنا دیا، دین متین کے لیے مشرق کی طرف اشاعت و تبلیغ کے دروازے کھول دیے، جس نے بے رحم اور سفاک راجہ داہر کا پرغرور سر کاٹ کر سرکشی اور بغاوت کی اس علامت کو کچل دیا۔ حجاج بن یوسف اپنے انتخاب کی داد پانے کو ہے۔ محمد بن قاسم کی طرف سے فتح و نصرت کی نوید کا منتظر ہے، اور ہاں، وہ لمحہ آ پہنچا۔ راجہ داہر کا سر آ گیا۔ حجاج بن یوسف تمہیں مبارک ہو۔ حجاج بن یوسف باہر نکل آیا اور پکارا، کہاں ہے راجہ داہر کا سر؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ رہا راجہ داہر کا سر، اور اس سر کے ساتھ ہم فتح کی خوشخبری بھی لائے ہیں۔ ہندو راجہ کی فوج کا بڑا حصہ کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہماری فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ محمد بن قاسم
مساجد کی تعمیر میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان کے حسن سلوک نے ان گنت ہندوؤں کے دل مول لیے ہیں۔ مسلمانوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ انشاءاللہ پورے سندھ کو فتح کرنے کے بعد باقی ہندوستان کی بھی باری آئے گی۔ انشاءاللہ